बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज शरीफ हुकूमत जाने की बातें अचानक क्यों शुरू हो गई हैं? क्या वाकई शहबाज शरीफ हुकूमत के ख़ात्मे का वक्त करीब आ गया है? और क्या हुकूमत वाकई नाकाम हो चुकी है? निज़ाम अगर नाकाम हो चुका है तो फिर निज़ाम को चलाने वाले कामयाब कैसे कहलाएंगे? और अगर निज़ाम को चलाने वाले नाकाम हैं तो फिर निज़ाम में क्या ख़राबी है? इस पर भी आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। साथ ही बताएंगे कि जब एक बड़ा मुआहदा, एक दिफाई मुआहदा जो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन हुआ, इस मुआहदे के नतीजे में, इस सफारती कामयाबी के नतीजे में और ख़ास तौर पे इस बड़े संग मील को अबूर करने के बाद क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को अब भी ख़तरा हो सकता है? वो हुकूमत जो इतने बड़े दिफाई मुआहदे करने में कामयाब हो गई, क्या उसके लिए सफारती कामयाबी के बाद भी मुश्किल दिन आ सकते हैं? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं कि क्या हुकूमत के लिए मुश्किल वक्त आ चुका है? क्या उल्टी गिनती वाकई शुरू हो चुकी है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो मुसलसल हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, क्या हुकूमत को वो जाता हुआ देख रहे हैं? और क्या दोनों जमातों की लड़ाई आपस में इस सतह तक पहुँच पाएगी कि हुकूमत को रुखसत होना पड़े? हकीकत तो ये है कि इस बड़े दिफाई मुआहदे के बाद हुकूमत के लिए मज़ीद मजबूती का सामान पैदा हो गया है, क्योंकि एक बड़ी कामयाबी तस्वर किया जा रहा है इसको आलमी सतह पर भी। और ये भी कहा जा रहा है कि इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया एक लिहाज से एक मजबूत दिफाई मुआहदे में बंध गए हैं। और अब किसी मुल्क की तरफ से भी अगर कोई जारियत होती है इन ममालिक के ख़िलाफ़ तो फिर एक मजबूत दिफाई मुआहदा उसके सामने खड़ा होगा। और एक सबसे अहम पेशरफ्त तो ये है कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ये बात कह रहे हैं कि आर्टिकल 5 के तहत किसी भी नेटो रुकन मुल्क के ऊपर अगर कोई एग्रेशन होता है, जारियत होती है, उस पर हमला किया जाता है, तो उसके जवाब के लिए तमाम नेटो ममालिक मिलकर उस एग्रेशन करने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो क्या सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान और सऊदी अरब एक नेटो रुकन मुल्क तुर्किया के साथ एक दिफाई मुआहदा करने में कामयाब हो चुके हैं, तो क्या आर्टिकल 5 के तहत अब इन ममालिक पर भी अगर हमला होगा तो फिर नेटो की फोर्सेस मैदान में आएंगी? ये एक बड़ी पेशरफ्त जो है सामने आ चुकी है। ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, जहाँ ईरान और अमेरिका के माबैन कशीदगी में कमी तो नहीं, लेकिन जंग के बादल कुछ अरसे के लिए टल चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त मामलात जो हैं शायद उस तक बिगड़ने की तरफ ना जाएं जिसकी तवक्को की जा रही थी। हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, कुवैत, मिस्र और ख़ास तौर पर जो इस्लामी ममालिक हैं, इनके माबैन जो मुख्तलिफ़ जगहों पर दूरियाँ मौजूद हुई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन क्या ये दूरियाँ सऊदी अरब और ईरान के माबैन भी ख़त्म हो जाएंगी? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अगर जो हमले किए जाते हैं ईरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से, इजराइल की जानिब से, तो उसके जवाब में ईरान का टारगेट हमसाया ममालिक होते हैं, खलीजी ममालिक होते हैं। और उन ममालिक पर हमलों के नतीजे में जो है वो दूरियाँ मज़ीद बढ़ती हैं, रंजिशें बढ़ती हैं और कशीदगी बढ़ जाती है। सऊदी अरब पर जब अटैक शुरू किए थे ईरान ने, उस वक्त भी पाकिस्तान ने ख़बरदार किया था कि नहीं, ईरान को ये मामला या इस किस्म की कार्रवाइयाँ नहीं करनी चाहिए, जिसके बाद वो मामलात कुछ अरसे के लिए थम गए। अब देखना ये है कि अगर ईरान पर मज़ीद जारियत जारी रहती है तो फिर ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा। जो बाज़ार ये नज़र आता है कि ईरान का जो है वो टारगेट खलीजी ममालिक ही हो सकते हैं, क्योंकि ईरान जो है वो इजराइल को या अमेरिका को टारगेट करने की सलाहियत तो बहरहाल नहीं रखता है इस वक्त। और ये भी दावा किया जा रहा है कि इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर जो हमले हुए अमेरिका की जानिब से, उसमें इस हद तक कामयाब हो चुका है कि ईरान की ये सलाहियत काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ चुकी है कि वो जवाबी हमलों के तौर पे इजराइल को निशाना बना सके या अमरीकियों को निशाना बना सके। तो इस लिहाज से एक कशीदगी अरब ममालिक के माबैन जो है वही पैदा हो सकती है। अब इन हालात में सऊदी अरब तो उस जो है दिफाई मुआहदे में चला गया जिसमें पाकिस्तान और तुर्किया हैं, तो सऊदी अरब के ऊपर कोई इस किस्म का एग्रेशन जो है वो खासा ख़तरनाक हो सकता है ईरान के लिए भी, और ईरान की मुश्किलात बढ़ा भी सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस कामयाबी के बाद, इस मुआहदे के बाद हुकूमत को जो है वो खासी पजीराई मिली है। आलमी ज़राए अबलाग भी इस बारे में लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है, मिलिट्री डिप्लोमेसी है। नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सब तो कहते हैं कि ये साल हा साल की कोशिशें थी जो अब जो है वो नतीजा खेज साबित हुई हैं, क्योंकि ये कोशिश की जा रही थी पहले से और कई जो है अरसा लगा इसमें इस नतीजे तक पहुँचने में कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के माबैन ये दिफाई मुआहदा हो जाए। पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन तो ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ खड़े होंगे
اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک وقت تھا جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت بھی کوششیں ہو رہی تھی کہ سعودی عرب اور پاکستان کے مابین ایک مضبوط دفاعی معاہدہ طے پا جائے، لیکن عمران خان صاحب کی بعض پالیسیوں، بعض بیانات اور اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے دیے گئے بعض بیانات جو ہیں وہ آڑے آ گئے اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے، جس کے نتیجے میں یہ معاہدہ نہ ہو سکا، اور جو آج کامیابی شہباز شریف صاحب کے حصے میں آئی، عمران خان صاحب یہ کامیابی حاصل نہیں کر پائے تھے۔ تو گویا حکومت کو اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے، جہاں معیشت کے چیلنجز کا سامنا ہے، جہاں مہنگائی جو ہے وہ حکومت کے لیے ایک درد سر بنی ہوئی ہے، دوسری طرف جو ہے اتحادیوں کے ساتھ حکومت کی چپکش اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو جانے کا کوئی ایسا خطرہ موجود نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب اس معاہدے کے نتیجے میں مزید مضبوط ہوئے ہیں، اور اگر جانے کا کوئی امکان بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مضبوط قسم کی احتجاجی تحریک شروع کر دے اور اس احتجاجی تحریک کے نتیجے میں رخصت حکومت ہو جائے، جس کے امکانات بہرحال بڑے کم نظر آتے ہیں۔ ستمبر کے آخر میں ہونے والے احتجاجی مارچ کے حوالے سے اور اس جو ہے لانگ مارچ کے بارے میں دعویٰ تو کیا ہے شفیع جان صاحب نے، جو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں، کہ جناب 20 لاکھ لوگ لے کر وہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے انہوں نے رابطہ کیا ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو زعماء ہیں ان سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی اس میں شرکت کریں، دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی مدعو کیا جا رہا ہے، لیکن جس طریقے سے تحریک انصاف نے فائنل کال دی تھی اسلام آباد کی طرف آنے کی کہ جناب یہ ہماری فائنل کال ہے، اس کے بعد ہم اسلام آباد سے اٹھ کر نہیں جائیں گے جب تک عمران خان صاحب کو رہا نہیں کروا لیتے، ایک بڑا دعویٰ تھا، اور ایک فائنل کال دینے کے بعد تحریک انصاف کو ایک بڑا جھٹکا لگا، کیونکہ اس کال کی ناکامی کے بعد تحریک انصاف کا جو ہے احتجاج مزید سکڑ کر رہ گیا، اور تحریک انصاف اس کے بعد کوئی مؤثر احتجاج بھی نہیں کر پائی۔ تو ایک بڑا دعویٰ 20 لاکھ کا کرنے کے بعد تحریک انصاف کے سامنے ایک بڑی مشکل آن کھڑی ہوگی کہ 20 لاکھ کا دعویٰ کرنے کے بعد اگر وہ کچھ بڑی تعداد میں لوگوں کو لانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو ایک بڑا نقصان پھر تحریک انصاف کو اٹھانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے سہیل افریدی صاحب کی حکومت جب سے بنی ہے انہوں نے خیبر پختونخوا کے اندر جلسے کیے، اگرچہ آغاز میں وہ بڑے اگریسو تھے، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان ان کا عشق ہیں اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ بڑے بڑے فیصلے کرنے والے ہیں، لیکن اب پارٹی کے رہنما اور پارٹی کے کارکنان ان سے سخت ناراض بھی ہیں، سیکھ پا بھی ہیں، ان کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں، اور یہ بات کہتے ہیں کہ جناب سہیل افریدی صاحب بدل گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے مراسم ہیں، اور اس لیے وہ کوئی احتجاجی تحریک چلانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں۔ جتنے جلسے بھی انہوں نے کیے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، اگر ان جلسوں کو بھی سامنے رکھا جائے، بڑے جلسے ہوئے ہیں، لیکن ان جلسوں کو بھی لاکھوں کے جلسے نہیں کہا جا سکتا، تو پھر لاکھوں 20 لاکھ افراد کو اسلام آباد لانے کا دعویٰ وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ خود ایک بڑا چیلنج بن گیا اب تحریک انصاف کے لیے۔ ایک بڑی خبر جس کا تذکرہ بھی آج آپ کے سامنے کر دیں، جسے ہم کہتے ہیں جی کہ فیک نیوز، پراپیگنڈا نیوز، وہ آج صبح سے گردش کر رہی تھی کہ جناب جو ہے تربیلا ڈیم کو وہ پنجاب کا حصہ بنانے کے لیے، جو خاص طور پہ ہری پور ہزارہ کی جو تحصیل غازی ہے اسے شامل کر لیا گیا ہے پنجاب کے اندر۔ یہ ایک جعلی نوٹیفیکیشن بنایا گیا وزارت داخلہ کی طرف سے، سارا دن اس پہ بڑی بحث ہوتی رہی، سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہے وہ کچھ پی ٹی آئی کے حامی جو ہیں وہ میدان میں آ گئے، کچھ مخالفین میدان میں آ گئے، کچھ حکومت کے جو مخالفین ہیں انہوں نے شروع کر دیا کہ حکومت جو ہے وہ تربیلا کو پنجاب میں لانا چاہتی ہے، خیبر پختون کا حق مارا جا رہا ہے، ایک پوری نفرت انگیز مہم شروع کی گئی، اگرچہ وہاں کی صوبائی حکومت کے پی کی صوبائی حکومت نے بھی کہا کہ جناب یہ فیک نوٹیفیکیشن ہے اور یہ فیک نوٹیفیکیشن جان بوجھ کر پھیلایا جا رہا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے حالات کے مطابق تو اس وقت جو خاص طور پہ غازی تحصیل ہے وہ ہری پور کی تحصیل ہے، اور تربیلا جو ڈیم ہے وہ 2 اضلاع کے جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے، یعنی دونوں اضلاع کی جو تحصیلیں ہیں ان میں تربیلا جو ہے وہ واقع ہے، ایک ہے ٹوپی تحصیل جو تحصیل ضلع سوابی کی ہے، دوسری غازی تحصیل جو ہری پور کی ہے۔ تو گویا کوئی ایسی نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی ایسا نوٹیفیکیشن ہے، نہ کوئی ایسی بات کی گئی، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ فیک نیوز بڑی تیزی کے ساتھ آج پھیلائی گئی ہے۔ ہم نے جو سینئر حکام ہیں خیبر پختونخوا کے ان سے بھی جب بات چیت کی آج دوپہر کے وقت، ان کا کہنا یہ تھا کہ اس سے بڑا مذاق اور کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ اگر کسی صوبے کی باؤنڈری جب بھی تبدیل کرنی ہو تو اس کے لیے اس صوبے کی جو اسمبلی ہے اس کی 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، اور پھر آپ کو قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، سینٹ میں آپ کو جو ہے اس کی منظوری چاہیے ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے کسی صوبے کی جو ہے جغرافیائی حیثیت جو ہے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے فاٹا کا انضمام کیا گیا 2018 میں، تو اس وقت 25ویں امینڈمنٹ کے ذریعے جو ہے
وہ وہاں کی صوبائی اسمبلی نے 2/3 اکثریت سے اس کی منظوری دی، اس کے بعد قومی اسمبلی میں اس کی منظوری دی گئی، جس کے بعد جو ہے فاٹا کا انضمام کر کے اسے خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا گیا۔ تو گویا ایک ایسے پروسیس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی بھی صوبے کی جو ہے وہ باؤنڈری کو چینج کیا جائے، اس کے علاقے کو کسی دوسرے صوبے میں منتقل کر دیا جائے۔ تو لہذا یہ پروپیگنڈا آج سارے دن سوشل میڈیا پہ پھیلایا جاتا رہا، اور کچھ ایسے مخالفین تھے جو حکومت کے ناقدین تھے، انہوں نے بھی اس پروپیگنڈے کا حصہ بننے سے گریز نہیں کیا، بلکہ وہ آگے میدان میں کہ جناب وفاقی سطح پہ اب صوبے کے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی ہے۔ وہ اس بات سے واقف ہی نہیں ہے کہ کسی صوبے کی جو ہے وہ جغرافیائی حیثیت تبدیل کرنے کے لیے کون سے اقدامات اٹھائے جانے چاہیے۔ ایک اور خبر خیبر پختونخوا کے حوالے سے اس کا بھی تذکرہ کر دیں۔ ایک ڈاکٹر آصف جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب خیبر پختونخوا کی حکومت نے ان کو جو ہے وہ نکال دیا، امریکہ سے وہ پاکستان خدمت کرنے آئے تھے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں، محکمہ صحت کے ذرائع خیبر پختونخوا کے، کہ جناب موصوف ڈاکٹرز جو ہیں وہ مسلسل چھٹیوں پہ رہتے ہیں، اپنا کلینک کرتے ہیں پشاور کے اندر، اور جو ہے وہ ملازم ہیں اس وقت حیات آباد میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے، جہاں پہ وہ برن سینٹر کے جو ہے برن یونٹ کے انچارج بھی ہیں، لیکن اپنا کلینک پشاور میں چلاتے ہیں، اس لیے مسلسل چھٹیوں کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، اور کئی بار جو ہے وہ 6 ماہ کی چھٹیاں لے چکے ہیں۔ اب حکومت نے ان کو چھٹیاں دینے سے انکار کیا، جس کے بعد ان کے خلاف ایک کارروائی کی گئی، اور پھر ان کو وہ جو ہے انہوں نے اس نوکری سے جانے کو مناسب سمجھا، اور اس کے بعد اس کارروائی کے نتیجے میں ان سے معذرت کر لی گئی۔ اب پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب امریکہ سے وہ چھوڑ کر سب کچھ پاکستان آئے تھے، لیکن وہاں کی صوبائی حکومت نے انہیں نوکری سے نکال دیا ہے۔ یہ ایسی قسم کی خبریں جو ہیں، خاص طور پہ سیاسی موٹیویٹڈ قسم کی خبریں جو ہیں، محض سیاست میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو پھیلائی جا رہی ہیں، جن کا حقائق سے شاید بہت دور کا تعلق ہوتا ہے۔